اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی جو ٹپ ہے، آئیے اپنی گفتگو کو بہتر بنائیں، وہ ہے کہ جو بھی بات آپ جہاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ہر سچویشن پہ اپلائی ہونی چاہیے ایکچولی، جو کہ یہ ہر سچویشن پہ اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو کنکلوڈ ضرور کیجیے، اس کو نتیجہ ضرور نکالیے اس بات کا، ٹھیک ہے، اس کو کھلا مت چھوڑ دیجیے، کیونکہ وہ اٹ ول بی لاسٹ ایکچولی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے نا کہ آپ نے ایک بات شروع کی تو ایک چھوٹی سی بات تھی نا، پھر آپ نے اس کو پھیلایا ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اب اگر آپ اس کو باندھیں گے نہیں ان دی اینڈ تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ اٹ ول بی لاسٹ ایکچولی۔ تو یہ جو کنکلوژن ہے بات کا، اور یہ ہر سیٹنگ میں ہے، یہ اس کو باندھتا ہے۔ اور موسٹ کیسز میں کہتے ہیں کہ جو آخری آپ کا کنکلوژن ہے، آڈینس کو وہ یاد رہ جاتا ہے، باقی ساری تفصیل ہو سکتا ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد غائب ہو جائے گی، آپ کا کنکلوژن اس کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ سو دی کنکلوژن ہیز ٹو بی دیئر، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 اٹ ہیز ٹو بی پاورفل۔ دونوں باتیں ضروری، تو اپنی بات کو کنکلوڈ ضرور کیجیے۔ اور یہ بھی ایک اتنی بڑی ایک ایسی چیز ہے جو اتنی مسنگ ہے شدید طریقے سے، کہ بے شمار کیسز میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ بات شروع کرتے ہیں اور اس بات کو بیچ میں چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا، اس کا کوئی دی اینڈ نہیں لکھا جاتا اس کے اوپر۔ تو یہ اگر نہیں لکھنا تو مجھے یاد ہے جو کچھ 2-4 فلمیں ایسی آئی تھیں جس میں پاکستان کی ریاض شاہد کی بھی ایک مووی تھی، میرا خیال میں یہ تھی غالباً، جو کشمیر پہ انہوں نے بنائی تھی، پرانی بات ہے بہت۔ اس پہ آخر میں دس از ناٹ دی اینڈ انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ ظاہر ہے اسٹرگل تو چل رہی ہے نا، تو اس کو اینڈ تو نہیں کر سکتے آپ، تو دس از ناٹ دی اینڈ۔ تو اگر آپ کی بات ایسی ہے جو آئندہ بھی چلنی ہے تو پھر بھی آپ کو کنکلوڈ تو ایک حد تک کرنا پڑے گا نا، اور اس کو آگے چلانا پڑے گا پھر، کہ جی ابھی تک کی بات یہاں تک ہے، باقی مزید میں آپ سے فلاں اگلی دفعہ کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، جو بھی ہوگا۔ تو کنکلوژن ضروری ہے۔ تو اگر آپ غور کیجئے سیکوینس پہ، تو آپ نے اپنی تھاٹس کو آرگنائز کیا، ان کی ایک ترتیب طے کی، اس کے بعد آپ پہنچ گئے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کیجول، فارمل، پرپسفل اور فارمل میں خاص طور پہ۔ کیجول کو چلیے 1 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے فارمل اور پرپسفل گفتگو کے لیے اپنی تھاٹس آرگنائز کی، ترتیب دی ان کو، اس کے بعد آپ پہنچ گئے بات کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے آڈینس کی، وہ ایک شخص ہے، وہ زیادہ اشخاص ہیں، ان کی آپ نے پھر توجہ اپنی طرف کروائی۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہ گفتگو کی، وہ تفصیل کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس بات کو ختم کیا، اس کو کنکلوڈ کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تاکہ جب وہ آپ کنکلوڈ کرتے ہیں تو بہت سارے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ ایک اسپیکر ایک بات کرتا ہے، اور وہ چاہے ڈپینڈس، لمبی بات بھی ہو سکتی ہے بہت، اور اس کے بعد وہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ناؤ دی ہاؤس از اوپن فار ڈسکشن، ٹھیک ہے۔ تو جتنی مرضی ڈسکشن اس کے بعد جتنے لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایون میٹنگز میں بھی آپ یہی کہتے ہیں نا، اگر آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں فارمل، فار ایگزامپل پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں، تو بھی آپ یہ کہیں گے کہ جی مائی پریزنٹیشن از کمپلیٹڈ، ناؤ وی کین ہیو ڈسکشن آن دس، ایسے ہی ہوگا نا۔ اگر آپ 1 on 1 بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا آپ اپنے باس کے پاس گئے ہیں اور آپ اس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنی بات مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو انوائٹ کریں گے کہ جی سر، اگر آپ کوئی سوال اس پہ آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے، آپ کی کیا ایڈوائس ہے، کیا رائے ہے، جو بھی مناسب بات ہے وہاں پہ وہ آپ کر لیجئے۔ سو اس لیے بات کو مکمل کرنا، اس کو باندھنا، یہ ضروری ہے۔ اور یہ میں نے جیسے کہا، چونکہ بہت زیادہ یہ ایک ایشو ہے کہ جس میں بے شمار چیزیں کلوز ہوئے بغیر رہ جاتی ہیں، اور وہ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچتی، وہ اس لیے کلوز کرنا ضروری ہے۔
آج کی ٹپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو کنکلوڈ ضرور کیجئے. اور وہ کنکلوژن میں نے 2 باتیں کہی تھی کہ کنکلوڈ ضرور کیجئے اور آپ کا کنکلوژن افیکٹو پاورفل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کنکلوژن ذہن میں رہے گا. ٹھیک ہے، وہاں سے بات آگے چلے گی. ایون 1 on 1 میں بھی ایکچولی بات وہاں سے آگے چلے گی کہ اچھا اس کے بعد کیا ہے. آپ نے تو بات اپنی مکمل کر لی، اب آپ کا سننے والا اس سے آگے بات کو چلائے گا. فرض کیجئے آپ کا کوئی اوپوننٹ ہے نا، کوئی ایسا جھگڑا ہے آپ کا کسی کے ساتھ فار ایگزامپل، اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی بات کریں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے نا، کنکلوڈ کریں گے. اس کے بعد پھر آپ اگلا شخص اپنی بات شروع کرے گا، اور وہ اس بات سے شروع کرے گا جہاں آپ نے کنکلوڈ کیا ہے، اور پھر وہ بات ٹھیک جگہ پہ چلتی جائے گی. اگر آپ نے کنکلوڈ نہیں کیا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ ادھر سے ادھر سے جہاں سے کوئی سر کہیں سے پیر کہیں سے کچھ پکڑ کے کئی بات بھی شروع کر دے، اور وہ بات کہیں بھی نہیں پہنچے گی پھر، کیونکہ اس بات کا سارا ردم اور اس کی ساری جو بھی اس کا سٹرکچر ہے وہ ضائع ہو جائے گا ایکچولی. سو یہ بڑا ضروری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بڑی کامن سینس ہیں ویسے تو، اور شاید آپ کبھی سوچیں کہ یہ کون سی ایسی کمال کی بات ہے. واقعی نہیں ہے. میں ہرگز یہ کلیم نہیں کر رہا کہ یہ کوئی کمال کی بات ہے. میرا پرپس صرف یہ ہے، آئیے گفتگو کو بہتر بنانے کے ان ساری جو ٹاکس ہیں، اور ابھی کچھ اور بھی چل رہی ہوں گی اسی سے ریلیٹڈ، کہ ہم اپنی گفتگو کی کوالٹی کو بہتر کر لیں. اور یہ میں بہت زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ہم پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلیقہ بہت بہت کم ہے. ہمارے اور کئی اور آس پاس میں دیکھتا ہوں، برٹش تو خیر کمال کے لوگ ہیں نا، وہ تو بات نہ صرف یہ کہ بہت بنا کے کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک خاص اینگل سے بات کرتے ہیں. اور اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ چونکہ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا وہ ہیں جو ان کی کالونی میں رہے ہیں، کہیں کسی بھی کالونی میں رہے ہیں، تو آپ کو جان بوجھ کے ایسی بات کریں گے کہ جو ٹک کر کے آپ کو کہیں لگے گی جا کے، اور آپ کو بالکل سوراخ کرے گی جا کے آپ کے اندر. وہ ان کا طریقہ کار ہے اور آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا وہ سٹائل، اور انہوں نے وہ ساری عمر سے وہ اس کی پریکٹس فرما رہے ہیں تو کر رہے ہیں. لیکن خیر وہ تو ایک ایکسیپشن ہے نا. کہیں بھی آپ بات کر لیجئے، اگر ہم میں نے جیسے کہا نا، ہمارے ہاں اچھی گفتگو کا رواج کم ہے. ہمارے بڑے بڑے اچھے لوگ، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے نا کیا ہوتا ہے. یعنی میں نے تو خیر ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا نا اس دکھ کی وجہ سے کہ جتنے لوگ آتے ہیں میجورٹی ان میں سے ان کی گفتگو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی گفتگو میں کوئی مغز نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے اس گفتگو کا. اینڈ ان دی اینڈ بہت ہی نامناسب گفتگو ہو رہی ہے بیچ میں. تو ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں جو پٹ آف ہو چکے ہیں اس بات سے، اور وہ نہیں سننا چاہتے یہ ساری گفتگو. ٹھیک ہے، سو ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو، ہم سب کی گفتگو، صرف آپ کی نہیں، میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی گفتگو بہتر ہو جائے. ہم اپنی گفتگو کو کنٹرول کر لیں، اس کو امپروو کر لیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آئیے گفتگو کو بہتر بنائیں. اور یہ کوشش ایک لائف لانگ کوشش ہے، ساری عمر کی کوشش ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کی کوالٹی کی امپروومنٹ کا کوئی الٹیمیٹ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں بچا. ٹھیک ہے، چلیے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.